بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو سعودی انفو، اور میں ہوں محمد کبیر۔ پچھلے دنوں ایک ویڈیو میں نے اپلوڈ کی تھی جس میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اب ہر عمرہ کرنے والے کے لیے انشورنس ضروری ہے، میڈیکل انشورنس کروانی پڑے گی۔ اس کی فیس کیا ہے، اس کا طریقہ کیا ہے، پوری کی پوری ڈیٹیل اس ویڈیو میں شیئر کر چکا ہوں۔ اس ویڈیو کا لنک میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا، آپ اگر جاننا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو دیکھ لیجئے گا۔ عمرہ زائرین کے لیے اب بیمہ پالیسی یعنی میڈیکل انشورنس لازمی قرار دے دی گئی ہے۔ عام طور پر یہ دیکھا گیا ہے کہ سعودی عرب عمرہ یا وزٹ پر آنے والے لوگ اس چیز سے باخبر نہیں ہوتے، بے خبر رہتے ہیں کہ آخر میڈیکل انشورنس کا فائدہ کیا ہے، کہاں استعمال ہوگی، اس کا طریقہ کیا ہوگا۔ تو وزارت حج کی جانب سے منظور کی جانے والی لازمی پالیسی میں جہاں پر انشورنس کمپنی عمرہ زائرین کو صحت اور طبی امداد دیتی ہے، وہاں پر کسی قسم کی کوئی بھی اگر پرواز کی تاخیر ہو جاتی ہے تو اس کے پیسے بھی پے کرتی ہے۔ اسی طرح کوئی اللہ نہ کرے کوئی ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، اس کو بھی پے کرتی ہے۔ اسی طرح اگر آپ کا اللہ نہ کرے کسی کا کوئی حادثے میں موت ہو جاتی ہے تو انشورنس کمپنی کفن دفن اور ڈیڈ باڈی کو لے جانے کے لیے انتظامات کے پیسے بھی ادا کرتی ہے، اس کی ایک لمٹ مقرر کی گئی ہے۔ تو سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں کہ میڈیکل انشورنس آخر عمرہ والوں کو کتنی حد تک پیسے دے دیتی ہے، کتنی حد تک علاج کی سہولت دیتی ہے۔ قانون کے مطابق عمرہ کمپنیاں اس امر کی پابند ہیں کہ وہ اپنے کسی بھی صارف کو طبی اداروں میں سہولیات مہیا کریں جو کہ جہاں پر ان کا علاج ہو سکتا ہے۔ سب سے پہلی جو چیز ہے، آپ کے پاس انشورنس ہے تو آپ کو یہ پتہ ہونا بھی ضروری ہے کہ آپ کی یہ انشورنس کون کون سے ہاسپٹل میں چلتی ہے۔ تو جو میڈیکل انشورنس کمپنی ہے، جس کی بھی میڈیکل انشورنس آپ نے کروائی ہے، اس کی یہ ذمہ داری ہے، وہ آپ کو ایک ساتھ میں بک دیتے ہیں۔ اور ویسے بھی اگر آپ انٹرنیٹ پہ جا کر دیکھتے ہیں وزارت صحت کی ویب سائٹ پر، تو وہاں آپ کو پالیسی کے حساب سے آپ کے جتنا بھی ہاسپٹل ہوتے ہیں وہاں پر بتا دیے جاتے ہیں۔ تو سعودی عرب میں ہر قسم کی ہنگامی طبی امداد مہیا کی جاتی ہے۔ شدید بیماری کی صورت میں انہیں ہسپتال میں داخل بھی کیا جاتا ہے، جبکہ لیبارٹری ٹیسٹ، ادویات و علاج معالجہ کے مکمل اخراجات انشورنس کمپنی ہے وہ ادا کرتی ہے۔ اس عمر میں انشورنس کمپنی کی جانب سے 1,00,000 سعودی ریال تک مکمل کوریج کی سہولت فراہم کی جاتی ہے۔ پالیسی میں ہنگامی حالت میں دانتوں کے علاج کے لیے فی بندہ 500 ریال کی حد مقرر ہے، جبکہ ہسپتال میں زیر علاج رہنے کی صورت میں 600 ریال ایک دن کے حساب سے انشورنس کمپنی ہسپتال انتظامیہ کو ادا کرنے کی پابند ہے۔ اگر آپ کو کوئی اللہ نہ کرے اس قسم کی بیماری ہو جائے کہ ہاسپٹل میں اگر ایڈمٹ ہونا پڑے تو 600 ریال، جتنے بھی دن آپ ہاسپٹل میں رہیں گے، ڈیلی کے حساب سے 600 ریال انشورنس کمپنی آپ کو پے کرے گی۔ اسی طرح اگر حمل اور ولادت کی صورت میں اگر کوئی بچہ وغیرہ پیدا ہوتا ہے، کوئی ڈیلیوری وغیرہ ہوتی ہے، تو 5,000 ریال تک جو اخراجات ہیں وہ انشورنس کمپنی کی ذمہ داری ہوتی ہے، وہ ادا کرتے ہیں۔ انشورنس کونسل کے قانون کے مطابق پالیسی ہولڈر کا سعودی عرب میں انتقال ہونے پر لاش کی منتقلی میں آنے والے اخراجات کے ذمہ میں 10,000 ریال مقرر ہیں، جو کہ انشورنس کمپنی کی ذمہ داری ہے کہ وہ 10,000 ریال ادا کریں۔ عمرہ زائر کے لیے مقرر کی جانے والی بیمہ پالیسی میں دیگر مراعات بھی شامل ہیں، جن کے مطابق اگر زائر کی فلائٹ تاخیر کا شکار ہو جاتی ہے تو کمپنی کی جانب سے 500 ریال ادا کیے جاتے ہیں۔ اگر فلائٹ کسی بھی وجہ سے منسوخ ہو جائے تو انشورنس کمپنی فی بندہ 5,000 ریال ادا کرنے کی پابند ہے، جبکہ اس سے قبل ایسا نہیں ہوتا تھا۔ اگر پرواز کئی گھنٹے بھی تاخیر شکار ہو جاتی ہے تو عمرہ زائرین کو حج ٹرمینل پر ہی انتظار کرنا پڑتا تھا، جس سے انہیں کافی دشواری اٹھانا پڑتی تھی۔ حادثے کی صورت میں موت ہو جانے پر 1,00,000 ریال انشورنس پالیسی کی مد میں لواحقین کو ادا کی جائیں گی۔ انشورنس قانون کے مطابق کمپنی ان تمام مراعات کی پاسداری کرنے کے اس وقت تک پابند ہے جب تک بیمہ پالیسی آپ کی کارآمد ہے، یعنی آپ کی پالیسی ویلڈ ہے۔ عام طور پر لوگ عمرہ کے لیے آتے ہیں، ان کا عمرہ پیکیج 7 دن، 15 دن، 21 دن یا 28 دن کا ہوتا ہے۔
تو کسی بھی صورت میں انشورنس جو آپ کی ہوتی ہے وہ آپ کی ہوتی ہے 30 دن کے لیے۔ اگر آپ 30 دن کے انشورنس آپ کے پاس ہے اور انشورنس آپ کی ویلڈ ہے تو آپ کو یہ کمپنی پیسے پے کرے گی، آپ کی تمام ادائیگیاں کرنا اس کمپنی کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ انشورنس پالیسی 30 دن تک ہوتی ہے، جسے ضرورت پڑنے پر مزید 30 دن تک بھی بڑھایا جا سکتا ہے، جس کی سہولت آن لائن موجود ہے۔ کسی بھی کمپنی کے آپ انشورنس کرنا چاہتے ہیں، سعودی عرب میں جو لوگ موجود ہیں انہیں تو اس چیز کا علم ہے، لیکن جو سعودی عرب سے باہر ہیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں، ایگزا کمپنی ہے، تعاونیہ کمپنی ہے، تکافل الراجی ہے، عریبین شیلڈ ہے، بہت ساری کمپنیاں سعودی عرب میں رجسٹرڈ ہیں۔ آپ ان کی ویب سائٹ پر جا کر آپ اپنی انشورنس بھی کر سکتے ہیں۔ سعودی وزارت حج عمرہ کی جانب سے اس امر کا خصوصی اہتمام کیا گیا ہے کہ تمام کمپنیاں قانون کی مکمل پاسداری کریں۔ خلاف ورزی کرنے والوں کی نگرانی کے لیے وزارت حج عمرہ نے خصوصی سیل تشکیل دیا ہے، جہاں متاثرین اپنی شکایت درج کر سکتے ہیں۔ معاف کیجیے گا، مجھے طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اگر میں نے کوشش کی ہے کہ میں کلیئر کرتا جاؤں، نہ بتانا پڑے آپ کو، لیکن بتانا پڑ گیا کیونکہ آواز سے آپ پہچان لے گئے، تو تھوڑی سی پرابلم ہے۔ شکایت کی صورت میں مسجد نبوی اور مسجد حرام کے باہر محکمہ حج کے دفاتر موجود ہوتے ہیں۔ آپ کو کسی قسم کی شکایت ہو تو آپ ان سے رجوع کر سکتے ہیں، کسی چیز کی سمجھ نہ آئے تو آپ ان سے رجوع کر سکتے ہیں، آپ کی وہاں پر بھرپور آپ کی رہنمائی کی جائے گی۔ امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کیجیے گا۔ ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔